میں عربی کے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی۔ وہ روز مجھے جاتے ہوئے 500 یا 1000 ریال دے دیا کرتا تھا۔ ایک رات عربی کی مجھے کال آئی کہ آج میری بیوی گھر پر نہیں ہے۔ میں چلے گئی اور اس رات عربی نے میرے ساتھ۔ میرا نام نسرین ہے۔ میری عمر اس وقت 29 سال ہے۔ 25 سال کی عمر میں میری شادی آصف نامی لڑکے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا تھا۔ وہ یہاں پر مزدوری کیا کرتا تھا، جس میں ہمارا گزار بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ یا یوں کہہ لیں کہ 2 وقت کا ہی کھانا ملتا تھا، تیسرے وقت کا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں بھی جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی کہیں کام کروں گی تو تمہارا ہاتھ بٹ جائے گا اور ہمارا گزر بسر آسان ہو جائے گا۔ میری بات سننے کے بعد میرا شوہر بہت خوش ہوا تھا اور کہنے لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، چلے میرے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے پیسے ہم بچا بھی لیں گے تاکہ ہمارے فیوچر میں کام آ سکیں گے۔ میرے پاس اور کوئی خاص ہنر نہیں تھا، اس لیے ایک عربی کے گھر مجھے نوکری مل گئی تھی کہ میں عربی کے 2 بچے سنبھالا کرتی تھی۔ عربی کی بیوی پڑھی لکھی ہوئی تھی، وہ سارا دن اپنے ہی فیشن میں مگن رہتی تھی۔ اسے بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عربی بہت بچوں کا خیال رکھتا تھا اور بچوں سے محبت بھی کرتا تھا۔ سارا دن انہی بچوں کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کو ذرا بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں یا کیسے ہیں۔ میں جب کام پر جانے لگی تو میں صبح 12 بجے چلی جاتی تھی اور رات کو 8 بجے آ جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے 9 بجے آنا ہوتا تھا، تو ان کے آنے سے پہلے میں آ کر کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی۔ اور صبح بھی میں گھر کا کام کرنے کے بعد 12 بجے کام پر جایا کرتی تھی، کیونکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے میں سارا دن گھر پر فری ہی ہوتی تھی۔ عربی کے بچے بڑے اچھے تھے، وہ بہت ہی لاڈ پیار کرنے والے تھے۔ عربی بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن جب سے میں آئی تھی تو وہ ذرا بے فکر سا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بچوں کی پوری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ عربی کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی تھی، جو بھی کوئی ملازم گھر پر ہوتا تو اس کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی۔ یا یوں کہہ لیں کہ اسے انسانیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا، وہ انتہا درجے کی بدتمیز تھی۔ لیکن وہ تھی میری مالکن، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں زیادہ تر اس سے دور دور ہی رہتی تھی، کیونکہ میرا کام صرف بچوں کے ساتھ ہوتا تھا اور گھر کا میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا۔ ایک دن میں جانے لگی تو عربی آ گیا۔ اس نے مجھے 500 ریال دے دیا اور کہنے لگا کہ یہ رکھ لو۔ میں نے کہا کہ مالک، آپ مجھے جو تنخواہ دیتے ہیں وہ کافی اچھی ہے، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ اس نے کہا کہ رکھ لو، میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں۔ میں نے وہ پکڑ لیے اور اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات اپنی مالکن کو مت بتانا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں کہ ایک تو عربی مجھے پیسے دے رہا ہے جو کہ میرے بنتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مالکن کو مت بتانا۔ مجھے عربی کی نیت پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میری بھی مجبوری تھی، میں جاب کرنا چاہتی تھی، چھوڑ میں نہیں سکتی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں نے وہ پیسے رکھ لیے اور میں چلی گئی تھی۔ معمول کے مطابق ہی میں اپنے کام پر آئی تھی۔ مالک مجھے دیکھ کر بولنے لگا کہ تمہیں کوئی خبر ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے؟ بچوں کو رات سے بخار ہے اور تم اس ٹائم پہ آ رہی ہو۔ میں تمہیں پیسے اس وجہ سے نہیں دیتا کہ تم 12 بجے کام پر آؤ۔ میں نے مالک سے کہہ دیا کہ مالک، میں تو پہلے بھی اسی ٹائم پہ آتی ہوں۔ میں نے بچوں کو دیکھا تو بچوں کو بہت زیادہ بخار ہوا تھا۔ پھر مالک مجھے ساتھ لے کر بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا تھا، اور شام کو ہم واپس آئے تھے۔ بچوں کا جو بخار تھا وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 8 بجے میں جانے لگی تو بچوں کو بخار اور بھی تیز ہو گیا تھا، تو مالک نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آج رات تم یہیں پر رک جاؤ۔ میں مالک کی بات سننے کے بعد ڈر گئی تھی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا تو میں یہاں پر کیسے رہ لوں۔ پھر مالک نے کہا کہ اپنے شوہر سے بات کر کے دیکھ لو، اگر مان جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، میں کھانے کا مینیج کر لوں گا، آپ وہیں پر رک جائیں اور بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ میں
ساری رات بچوں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی بچوں کا بخار اتر چکا تھا اور وہ کھیلنے لگ گئے تھے۔ جب میں اپنے گھر جانے لگی تو مالک نے مجھے 1000 ریال دے دیا تھا۔ میں لینے سے انکار کر رہی تھی اور مالک نے کہا کہ دیکھیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ آپ نے جو رات بھر میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ میں نے وہ پیسے بھی رکھ لیے تھے اور میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اور اسی رات 9 بجے مالک کا مجھے فون آیا کہ جلدی سے گھر پہنچیں۔ میں نے کہا کہ مالک کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، اب جلدی گھر پہنچیں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھیں مالک، میں شادی شدہ ہوں، میں اس طرح گھر سے نہیں آ سکتی۔ مالک نے کہا کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں ابھی آنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی تو شوہر میرے موٹر سائیکل پر مجھے چھوڑنے چلے گئے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گئے تھے اور میں جب دیکھا تو مالک بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے اور مالکن کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی گھر کا سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ میں ابھی مالک کے پاس ہی بیٹھی تھی تو مالک کو جب میں نے پریشان دیکھا تو میرے اندر بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور میں مالک کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور پوچھنے لگی کہ بتائیں مالک کیا ہوا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میرے بچوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہی گھر کا سیکیورٹی گارڈ نظر آ رہا ہے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سگی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اتنے میں ہی دیوار پھلانگ کر پولیس اندر آ گئی اور پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن پولیس والے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کام والی نے ہی بچوں کو اغوا کیا ہے۔ میں رونے لگی تھی لیکن کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس والے مجھے تھانے میں لے کر چلے گئے تھے اور میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے وہیں پر بلا لیا تھا۔ میرا شوہر وہاں پر آیا اور ساری بات سننے کے بعد مالکن کے پاس چلا گیا۔ اب مالکن سے جا کر درخواست کی کہ میری بیوی ایسا کام نہیں کر سکتی، خدا کے لیے ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر کرم کیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مالکن نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کا میرے شوہر کے ساتھ چکر چلتا تھا اور وہ دونوں غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد میرے شوہر کا فیصلہ پکا ہو چکا تھا کہ اب میں اس کو وہاں پر کام کرنے نہیں دوں گا، اور مالکن نے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ اس کو وہاں سے کام پر ہٹاؤ اور اس کو یہاں سے لے کر پاکستان چلے جاؤ، تبھی میں کمپلینٹ واپس لوں گی اور ساری زندگی جیل میں رہے گی ورنہ۔ میرے شوہر نے مالکن کی بات مان لی تھی اور مالکن نے کمپلین واپس لے لی۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے لے کر پاکستان آ گیا اور اب ہم پاکستان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔